Don't forget to like, share, and subscribe to Maulana Munawar Hussain Siddiqui. ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ ایک بار عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد عبدہ و رسولہ۔ نام محمد سے دل کو سرور ملتا ہے، نام محمد سے دل کو سرور ملتا ہے، ذہن و فکر کو تازہ شعور ملتا ہے۔ نام محمد سے دل کو سرور ملتا ہے، ذہن و فکر کو تازہ شعور ملتا ہے۔ نصیب اپنا جیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دیکھے، نصیب اپنا جیسا بھی ہو حوالہ محمد کا دیکھے۔ خدا سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے، خدا سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔ سامعین محترم، اور اس عظیم الشان خوبصورت جامع مسجد بگور ہاٹ میں جمع ہونے والے نورانی و عرفانی میرے پیارے دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، آج میں نے جو قرآن مقدس اور ذخیرہ احادیث سے ایک حدیث کا ٹکڑا پیش کیا ہے، اس کا تعلق ایک خاص ٹاپک سے ہے، خاص موضوع سے ہے۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ اس عنوان سے آپ سے بات کرنی ہے، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ آج میں آپ کو ایک اہم ٹاپک پر کچھ انمول ہیرے اور جواہرات آپ کو دوں۔ آپ اس کو سمیٹیے، اپنے دامن میں جگہ دیجیے، اپنے دل میں اتاریے۔ اگر ایک لفظ بھی ہمیں اپنے دل میں اتار لیا تو ہمارے ایمان کے لیے، ہمارے جنت میں جانے کے لیے کافی اور مکمل ہوگا۔ سامعین محترم، اسلام میں داخل ہونے کے ون راستہ ہے، ایک راستہ ہے صرف۔ اسلام میں آپ داخل ہونا چاہتے ہیں، اس کے لیے کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے، صرف سچے دل سے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیں گے، آپ مسلمان ہو گئے۔ اس کا مطلب بہت لمبا بھی ہے اور بہت شارٹ بھی ہے۔ شارٹ یہ ہے کہ آپ نے یہ سمجھ لیا کہ آج کے بعد میرا دنیا کی تمام چیزوں سے عقیدہ ختم، اب صرف اور صرف یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ ہی سے ہوتا ہے۔ اللہ بھی سے نہیں، اللہ ہی سے ہوتا ہے۔ بھی اور ہی کا مطلب جانتے ہیں نا، یہ بھی میرا بھائی، وہ بھی میرا بھائی، وہ بھی میرا بھائی، اور ایک آدمی کہتا ہے صرف یہی میرا بھائی۔ فرق سمجھ گیا؟ ہی اور بھی میں۔ تو اسی لیے ایک انسان کہتا ہے مجھے یہاں سے بھی نفع ہوتا ہے، یہاں سے بھی ہوتا ہے، وہاں جاتا ہوں تو بھی ملتا ہے، یہاں مانگتا ہوں تو بھی ملتا ہے۔ اور ایک آدمی اسلام اور عقیدے کی بنیاد پر وہ کہے گا کہ مجھے جو کچھ ملتا ہے صرف اللہ ہی سے ملتا ہے۔ سمجھ گئے؟ کانسیپٹ کلیئر؟ ہی کا مطلب سمجھ گئے؟ اب آئیے آگے آپ کو دوسرا جملہ بتاؤ۔ یہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے۔ دوسرا جملہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوسرا جملہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ جانتے ہیں ہمارے جماعت کے ساتھی لوگ بیٹھتے ہیں، گشت کے بعد بات ہوتی ہے، سب سے پہلا جملہ کیا ہوتا ہے؟ سوالات انبیاء دنیا میں آئے اور سب نے یہی دعوت دی، مگر اخیر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آج کا بندہ اگر یہ کہے گا کہ نہیں میں حضرت آدم، کیونکہ وہ ابو آدم ہے، وہ جو ہے انسانوں کے سب سے بڑے باپ ہیں، ان کے علاوہ دنیا میں کوئی انسان آنے کا راستہ نہیں تھا، میں حضرت آدم ہی کو نبی مانوں گا۔ حضرت آدم نبی تھے کہ نبی تھے؟ اب آج کا بندہ کہتا ہے میں نماز بھی پڑھوں گا، میں تہجد بھی پڑھوں گا، میں اوابین بھی پڑھوں گا، میں جو ہے چاش کی نماز بھی پڑھوں گا، میں شرک بھی پڑھوں گا، ساتھ میں تسبیح و تحلیل بھی بیان کروں گا، مگر میں نبی حضرت آدم کو مانوں گا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا آپ کہیں گے اس کو کہ وہ مسلمان ہے
نہیں، حضرت آدم کو نبی ماننا ضروری ہے، مگر عقیدے کے اعتبار سے ہم حضرت آدم کو نبی تو مانتے ہیں مگر آدم کی شریعت پر عمل نہیں کرتے۔ حضرت آدم کو چھوڑیے، آئیے آگے بات چلاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے، یہ تمام انبیاء اور دین ابراہیمی اس وقت امریکہ کوشش کر رہا ہے کہ ابراہیمی پلیٹ فارم پر ہم جمع ہو جائیں۔ اس کا نام دیا انہوں نے ابراہیمی پلیٹ فارم، یعنی کہ یہودی وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ حضرت ابراہیم کو دو بیٹے تھے، ایک کا نام حضرت اسحاق، بہت جلدی بول رہا ہوں، راجدھانی کے اسپیڈ سے اپنے دماغ دل کو ادھر رکھیے گا، آپ کا مسئلہ حل ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ کرے کہ مجھے موت تک اس عقیدے میں جمع رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو جمع رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائی، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، حضرت ابراہیم کے کتنے بیٹے؟ دو بیٹے، ایک بیٹے کا نام حضرت اسحاق، دوسرے بیٹے کا نام حضرت اسماعیل ذبیح اللہ۔ حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پشت سے، حضرت اسحاق کے اولادوں میں سے تقریباً 4,500 انبیاء اور رسول آئے۔ کتنے آئے؟ حضرت 4,500 کموں میں 4,500 انبیاء اور رسول آئے۔ حضرت اسحاق ہی کی اولاد میں، حضرت اسحاق ہی کی اولاد میں حضرت یوسف ہے، حضرت اسحاق ہی کی اولاد میں حضرت موسیٰ ہے، حضرت دانیال ہے، حضرت عزیر ہے، حضرت یعقوب، حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والتسلیم ہی کی اولاد میں حضرت عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ مسیح اللہ بھی حضرت اسحاق ہی کی اولاد میں۔ حضرت عیسیٰ کوئی نبی نہیں، ایک بیٹے میں نبی 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 چل رہا ہے، ایک بیٹے کے پوسٹ میں کوئی نبی نہیں، خالی چل رہا ہے پورا۔ حضرت اسماعیل سے لے کے خالی 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 کئی ہزار سال گزر گئے۔ اخیر میں باری آئی ہم سب کے پیارے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے میں بھی ایک، دنیا کے لیے بھی نجات کے لیے ایک، اور آخرت میں جنت میں جانے کے لیے بھی صرف ایک نام کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے ابراہیم گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں نے ایک بیٹے کو 4,500 دیا ہے، مگر وہ سارے سے سارے انبیاء اور رسول ہیں، وہ کوئی کلیم اللہ ہے، کوئی روح اللہ ہے، کوئی داؤد خلیفۃ اللہ ہے، مگر اے ابراہیم میں تیرے بیٹے حضرت اسماعیل کو وہ دوں گا جو حبیب اللہ ہوگا، جس سے میں خود محبت کرتا ہوں۔ اللہ خود کیا فرماتے ہیں؟ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اے محمد آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ میں آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیے گا۔ اللہ خود اللہ کے نبی سے کہہ رہے ہیں۔ اب جانتے بڑا آدمی جب یہ کہے بھائی تو کیوں ٹینشن لے رہا ہے، میں تجھے اتنا دے دوں گا کہ تیرے لیے کافی ہو۔ اللہ خود میرے آقا کو فرماتے ہیں، قرآن شاہد ہے، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ کہ اے نبی ہم اتنا آپ کو دے دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ بہرحال میں اصل ٹاپک پر اب پہنچا ہوں، کیا ہے کہ پہلا لا الہ الا اللہ، دوسرا جملہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جیسے ہی آقا کا نام نامی آئے تو ایک بار زبان سے درود پڑھنا لازم ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر کوئی نہیں پڑھتا ہے اس کو بخیل کہا گیا ہے، اور بخیل جنت میں نہیں جائے گا۔ ہم تو اس کو بخیل بولتے ہیں جو ہمیں چائے نہ پلائے، ہے نا، مگر حدیث میں بخیل اس کو کہا گیا جو نبی پر درود نہ پڑھے، نبی پر درود نہ پڑھے۔ اس لیے جب بھی نبی کا نام آئے تو دل سے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال بات وقت کا تقاضا ہے کہ سمیٹ دیا جائے، مگر 2-3 منٹ آپ سے میں معذرت کے ساتھ لے رہا ہوں، ناراض مت ہوئیے گا کیونکہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ اگر ایک آدمی اللہ کو مانتا ہے رسول اللہ کو نہیں مانتا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اگر رسول اللہ کو بھی مانتا ہے تب بھی وہ جنت میں نہیں جا سکتا، رسول اللہ ہی کو ماننا پڑے گا۔ بھی اور ہی کا مطلب جیسے اللہ ہی کو ماننا ہے، ایسے ہی آج کے دن رسول اللہ کی ہی شریعت پر عمل کرنا لازم ہے۔ اگر کوئی حضرت عیسیٰ کی شریعت پر عمل کرے گا، حضرت موسیٰ کی شریعت پر عمل کرے گا، وہ سب کے سب میرے سر کے تاج ہیں، ہم سب کے سر کے تاج ہیں، مگر
وہ دین منسوخ ہو چکا ہے۔ اس کا آسان مثال یہ ہے جیسے آج سے پہلے 500 اور 1000 روپے کا نوٹ، آپ کے گھر میں 1 کروڑ کا 1000 روپے کا نوٹ ہے، آپ جائیے حسین بھائی سے کہیے 1 کلو منڈا دیجیے، 1000 کے بدلے میں احسان بھائی کہیں گے دے دوں گا کوئی بات نہیں پیسہ دیجیے، آپ 1000 کا نوٹ دیجیے گا، بولے پاگل ہو گیا یہ نوٹ چلے گا یہاں پر تمہارا؟ ارے جب ایک پرانا نوٹ سے 1 کلو منڈا تمہارا نہیں آ رہا ہے تو پرانے دین سے جنت کیسے ملے گی؟ نہیں مل سکتی۔ اس لیے معلوم یہ ہوا کہ نئی شریعت جو میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں اس پر عمل کرنا لازم ہوگا۔ اور اس کے بعد کا معاملہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اگر لو کان بعدی نبی، اگر میرے بعد کوئی نبی آ سکتا تھا، کوئی دروازہ ہوتا، کوئی راستہ ہوتا تو لکان عمر، اللہ حضرت عمر کو نبی بناتے۔ معلوم یہ ہوا کہ حضرت عمر نبی نہیں تو دنیا میں نبی کے آنے کا راستہ کلوز، بند، ختم۔ اب میرے آقا نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے، جیسا کہ اللہ کے نبی نے خود فرمایا سیقول ثلاثون کذابون دجالون، میرے بعد 30 لوگ نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ کتنے لوگ؟ 30 لوگ نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ اللہ کے نبی کے زندگی ہی میں تقریباً 2 لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، صحابہ کرام نے ان کی گردنیں اڑائی، اس کو جو کتے کی موت مار دیا، اور اس کے بعد اعلان یہ کر دیا گیا کہ جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا، وہ دجال ہوگا، وہ کذاب ہوگا۔ اب کیونکہ ہمارے نوجوان دلی بمبئی جاتے ہیں، ان بیچاروں کو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ توحید کیا ہے، رسالت کیا ہے۔ جس طریقے سے توحید پر ایمان لانا ضروری، اسی طریقے سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر بھی ایمان لانا لازم اور ضروری ہے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا ایک ہے نبوت زمانی اور ایک ہے نبوت مکانی۔ دونوں کو سمجھنے کے لیے بہت لمبا ٹائم چاہیے مگر 2 منٹ۔ نبوت زمانی اور نبوت مکانی۔ زمانی کا مطلب زمانہ، دن رات، آج ابھی دن ہے پھر رات ہے، پھر دن ہے پھر رات ہے۔ اور ایک ہے نبوت مکانی، یعنی ختم نبوت زمانی اور ختم نبوت مکانی، یعنی دونوں اعتبار سے ہم سب کے پیر و مرشد حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا اس وقت اس عقیدے کو، اور کہا کہ ہر مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ ختم نبوت مکانی بھی مانے، ختم نبوت زمانی بھی مانے۔ زمانے کے اعتبار سے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں، حضرت ترمذی شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم ابھی غارے اور مٹی کے درمیان تھے، کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، کہ میں نبی بنا دیا گیا تھا، آدم ابھی پتلا نہیں بنا تھا۔ روح و بو بات کی بات ہے، پتلے سے پہلے مجھے نبی بنا دیا گیا۔ اب قادیانی آ کے بھولے بھالے مسلمان کو کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ نبی جو ہے آ نہیں سکتا، تمہارے خود نبی کہتے ہیں کہ دیکھو مجھے نبی اس وقت بنا دیا گیا تھا جب آدم کا پتلا بنا نہیں تھا، اس کے باوجود حضرت آدم سے لے کر کے تقریباً 1,24,999 نبی آئے تو کوئی فرق نہیں پڑا۔ اور ایک نبی ہم قادیانی کو مانتے ہیں تو تم لوگ واویلا مچاتے ہو، تم لوگ یہ جھگڑا کرنا شروع کر دیتے ہو، تم ہمیں گالیاں دیتے ہو، کافر کہتے ہو۔ تو اس کے لیے جواب یہ ہے کہ نبوت مکانی اور نبوت زمانی، یہ جو بات ہو رہی ہے یہ دنیا کی ہو رہی ہے، یہ آسمان کے نیچے زمین کے اوپر کی بات ہو رہی ہے۔ اور میرے آقا نے جو فرمایا وہ عالم ارواح کی بات تھی۔ اس وقت کوئی انسان پیدا نہیں ہوا تھا، اس وقت نبی بنا دیا گیا تھا۔ اور پھر آئیے قادیانی قرآن سے دلیل دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ سورہ صف کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن نازل ہوا اس میں ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ بہرحال وقت ہو چکا ہے، میں آپ کو بالکل امتحان میں ڈالنا نہیں چاہتا، میں اب یہاں اس بات کو روک دیتا ہوں۔ ایک
آپ سب عہد کیجئے کہ آج کے بعد ہمیں کسی بھی قسم کا کوئی لالچ دے کر کے کوئی یہ کہے کہ نہیں ابھی سریری نبی ہے، بروزی نبی ہے، فلاں نبی ہے، اس کے بعد چھوٹا سا ایک دروازہ رہ گیا تھا، اس دروازے سے ایک نبی بنا تو ہم مانیں گے بھائی؟ پیچھے والے ہاتھ بلند کر کے کہیں کہ ہمارے پاس اگر دوسرے کوئی نبی بھی اٹھ کے آ جائے اور کہے کہ میں عیسیٰ ابن مریم ہوں، تب بھی ہم ان کو نبی نہیں مانیں گے انشاءاللہ، ہے نا؟ حضرت عیسیٰ بھی دنیا میں آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ وہ دجال کو قتل کرنے آئیں گے، مگر نبی کی حیثیت سے نہیں، امتی کی حیثیت سے آئیں گے۔ اب نبی کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ اب اگر کوئی شکیل بن حنیف ہوتا ہے تو ہم یہ کہیں گے توبہ کر لے، کلمہ پڑھ لے، مسلمان ہو جا، ہم تمہیں اپنا پیر مان سکتے ہیں، ہم تمہیں ولی مان سکتے ہیں، ہم تمہیں اپنا مقتدی اور رہبر مان سکتے ہیں، مگر نبی نہیں مان سکتے۔ میرے بھائیوں، تو بات یہی مکمل کرتے ہیں۔ آپ سے میری ایک عاجزانہ گزارش ہے، حالانکہ میرا بھی کل جانے کا ارادہ تھا، مگر مجھے معلوم ہوا کہ دارالعلوم بگور ہاٹ میں ایک عظیم الشان پروگرام ہونے جا رہا ہے، اسی بنیاد پر کہ ختم نبوت اصل میں ہے کیا، اس کے لیے کئی گھنٹے کا وقت چاہیے۔ میں نے چھوٹے چھوٹے انداز میں اصل سرل انداز میں سمجھایا، آپ کو تفصیل سے سمجھانے کے لیے بڑے بڑے اکابر علماء یہاں پر تشریف فرما ہوں گے۔ پیر کے دن، سوموار کے دن، مغرب سے لے کر کے عشاء تک آپ تمام احباب سے میری عاجزانہ گزارش ہے، اپنے کام دھندے کو آگے پیچھے کر کے اس ختم نبوت کے عنوان کو سمجھنے کے لیے آپ سب ضرور تشریف لائیں گے انشاءاللہ، اور اپنے اپنے محلے میں، گاؤں میں جا کر کے بھی اس بات کی تشہیر کریں کہ وہاں پر اس عنوان سے دیکھیے، یہ عام روایتی جلسہ نہیں ہے کہ آئیں گے تقریر کریں گے جائیں گے، وہ نہیں ہے، بلکہ آپ کو موقع بھی دیا جائے گا، آپ کوئی سوال و جواب کرنا چاہے، سمجھنا چاہے ختم نبوت کے عنوان سے، تو ختم نبوت کے عنوان سے یہ پہلا جلسہ ہمارے علاقے میں ہو رہا ہے۔ میں تمام احباب سے گزارش کروں گا کہ آپ سب ضرور تشریف لائیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ہر طرح سجایا اس گھر کو، ہر طرح سجایا اس گھر کو، جس گھر میں ٹھہرنا ہے 2 دن، ہر طرح سجایا اس گھر کو، جس گھر میں ٹھہرنا ہے 2 دن، آئے تھے یہاں کیوں یاد نہیں، جانا ہے مگر معلوم نہیں، سامان سفر سب ٹھیک کرو، کب ہوگا سفر معلوم نہیں، کب ہوگا سفر معلوم نہیں۔ برادران اسلام، نہایت ہی خوشی کی بات ہے، بتاریخ 20 شعبان المعظم مطابق 9 فروری 2026 بروز سوموار بعد نماز مغرب بامقام جامع مسجد دارالعلوم بگھور ہاٹ وایا بارسوئی ضلع کٹیہار بہار میں جلسہ تحفظ ختم نبوت بڑے ہی دزک و احتشام کے ساتھ منعقد کیا گیا ہے۔ میں کہنا چاہوں گا کہ چلو اس سرزمین پہ جہاں تقریر ہوتی ہے، چلو اس سرزمین پہ جہاں تقریر ہوتی ہے، فرشتے اترتے ہیں اور رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، فرشتے اترتے ہیں اور رحمتوں کی بارش ہوتی ہے۔ 9 فروری 2026 مطابق 20 شعبان المعظم بمقام جامع مسجد دارالعلوم بگھور ہاٹ وایا بارسوئی ضلع کٹیہار بہار کا جلسہ تحفظ ختم نبوت بڑے ہی تزک و احتشام کے ساتھ منعقد کیا گیا۔ المعظم 9 فروری 2026 بروز سوموار بعد نماز مغرب جلسہ تحفظ ختم نبوت زیر نگرانی حضرت مولانا عبداللطیف صاحب قاسمی ناظم دارالعلوم بگھور ہاٹ وہ صدر سماج سدھار کمیٹی بگھور ہاٹ۔ اس موقع پر آپ تمامی حضرات کو خطابت کرنے کے لیے تشریف فرما ہوں گے حضرت مولانا و مفتی حسین احمد قاسمی صاحب صدر المدرسین دارالعلوم بگھور ہاٹ اور حضرت مولانا ہارون رشید صاحب رحمانی نائب صدر سماج سدھار کمیٹی بگھور ہاٹ۔ برادران اسلام، میں کہنا چاہوں گا کہ بلا رہی ہے منزلیں، تمہارا انتظار ہے،
بلا رہی ہے منزلیں، تمہارا انتظار ہے، قدم بڑھاؤ ساتھیو یہ وقت کی پکار ہے، قدم بڑھاؤ ساتھیو یہ وقت کی پکار ہے۔ جلسہ تحفظ ختم نبوت بتاریخ 9 فروری 2026، 20 شعبان المعظم بروز سوموار بعد نماز مغرب انشاءاللہ، بمقام جامع مسجد دارالعلوم بگھور ہاٹ وایا بارسوئی ضلع کٹیہار بہار کا جلسہ تحفظ ختم نبوت منعقد کیا گیا ہے۔ لہذا آپ تمام ملت کے پروانوں سے کہنا چاہوں گا کہ حیات لے کے چلو، کائنات لے کے چلو، حیات لے کے چلو، کائنات لے کے چلو، اور چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو۔ آپ چلیں، ہم چلیں، بچے چلیں، بوڑھے چلیں، نوجوان چلیں، سب مل جل کر چلیں، جلسہ تحفظ ختم نبوت میں چلیں، بمقام جامع مسجد دارالعلوم بگھور ہاٹ چلیں، بتاریخ 20 شعبان المعظم کو چلیں، 9 فروری کو چلیں، بروز سوموار کو چلیں، بعد نماز مغرب چلیں، ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں چلیں، دل کی دنیا کو بدلنے کے لیے چلیں، اکابرین بزرگان دین کی روحانی حقانی عرفانی بیانات کو سننے کے لیے چلیں، اسلام کی حقانیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت، قرآن و حدیث کی وقع و تحفظ و اسلامی احکامات کے زیورات سے مالا مال ہونے کے لیے چلیں، جلسہ تحفظ ختم نبوت میں چلیں، جامع مسجد دارالعلوم بگھور ہاٹ چلیں، 20 شعبان المعظم کو چلیں، 9 فروری کو چلیں، سوموار کو چلیں، بعد نماز مغرب چلیں، اور چل کر زیر نگرانی حضرت مولانا عبداللطیف صاحب قاسمی ناظم دارالعلوم بگھور ہاٹ وہ صدر سماج سدھار کمیٹی بگھور ہاٹ کا استقبال کریں، ان کے بیانوں کو سنیں۔ ان کے علاوہ حضرت مولانا و مفتی حسین احمد قاسمی صاحب صدر المدرسین دارالعلوم بگھور ہاٹ وہ حضرت مولانا ہارون رشید صاحب رحمانی نائب صدر سماج سدھار کمیٹی بگھور ہاٹ کا استقبال کریں، ان کے بیانوں کو سن کر جلسہ تحفظ ختم نبوت کو کامیاب بنائیں۔ من جانب سماج سدھار کمیٹی بگھور ہاٹ وایا بارسوئی ضلع کٹیہار بہار۔ ہمیں آخری سانسوں تک یہ فرض نبھائیں گے، اسلام کے پرچم کو، اسلام کے پرچم کو سب مل کے اٹھائیں گے، برادران اسلام، بگھور ہاٹ کے نوجوانوں نے اس پروگرام کے لیے آپ کو دعوت دیتے ہوئے یہ پیغام کہا ہے، 9 فروری کے لیے، سوموار کے لیے، بعد نماز مغرب کے لیے، جلسہ ختم نبوت کے لیے، کہ ہم نے ہر شام چراغوں سے سجا رکھی ہے، ہم نے ہر شام چراغوں سے سجا رکھی ہے، آپ کے آنے کی شرط بہاروں سے لگا رکھی ہے، نہ جانے آپ کس گلی سے آئیں گے، نہ جانے آپ کس گلی سے آئیں گے، ہم نے ہر گلی پھولوں سے سجا رکھی ہے، ہم نے ہر گلی پھولوں سے سجا رکھی ہے۔ چلو چلیں، چلو چلیں، جامع مسجد دارالعلوم، جامع مسجد دارالعلوم بگھور ہاٹ چلیں، بگھور ہاٹ چلیں، 20 شعبان المعظم کو چلیں، 20 شعبان المعظم کو چلیں، 9 فروری کو چلیں، 9 فروری کو چلیں، چلو چلیں، چلو چلیں، روز سوموار کو چلیں، روز سوموار کو چلیں، بعد نماز مغرب چلیں، بعد نماز مغرب چلیں، چلو چلیں، چلو چلیں، جلسہ تحفظ ختم نبوت میں چلیں، تحفظ ختم نبوت میں چلیں، تحفظ ختم نبوت میں چلیں۔ نہایت ہی خوشی کی بات ہے، بتاریخ 20 شعبان المعظم مطابق 9 فروری 2026 بروز سوموار بعد نماز مغرب بامقام جامع مسجد دارالعلوم بگھور ہاٹ وایا بارسوئی ضلع کٹیہار بہار میں
جلسہ تحفظ ختم نبوت بڑے ہی تزک و احتشام کے ساتھ منعقد کیا گیا ہے۔ میں کہنا چاہوں گا کہ چلو اس سرزمین پہ جہاں تقریر ہوتی ہے، چلو اس سرزمین پہ جہاں تقریر ہوتی ہے، فرشتے اترتے ہیں اور رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، فرشتے اترتے ہیں اور رحمتوں کی بارش ہوتی ہے۔ 9 فروری 2026 مطابق 20 شعبان المعظم بمقام جامع مسجد دارالعلوم بگھور ہاٹ وایا بارسوئی ضلع کٹیہار بہار کا جلسہ تحفظ ختم نبوت بڑے ہی تزک و احتشام کے ساتھ منعقد کیا گیا ہے۔ 9 فروری 2026 بروز سوموار بعد نماز مغرب جلسہ تحفظ ختم نبوت زیر نگرانی حضرت مولانا عبداللطیف صاحب قاسمی ناظم دارالعلوم بگھور ہاٹ وہ صدر سماج سدھار کمیٹی بگھور ہاٹ۔ اس موقع پر آپ تمامی حضرات کو خطابت کرنے کے لیے تشریف فرما ہوں گے حضرت مولانا و مفتی حسین احمد قاسمی صاحب صدر المدرسین دارالعلوم بگھور ہاٹ اور حضرت مولانا ہارون رشید صاحب رحمانی نائب صدر سماج سدھار کمیٹی بگھور ہاٹ۔ برادران اسلام، میں کہنا چاہوں گا کہ بلا رہی ہے منزلیں، تمہارا انتظار ہے، بلا رہی ہے منزلیں، تمہارا انتظار ہے، قدم بڑھاؤ ساتھیو یہ وقت کی پکار ہے، قدم بڑھاؤ ساتھیو یہ وقت کی پکار ہے۔ جلسہ تحفظ ختم نبوت بتاریخ 9 فروری 2026 20 شعبان المعظم بروز سوموار بعد نماز مغرب انشاءاللہ بمقام جامع مسجد دارالعلوم بگھور ہاٹ وایا بارسوئی ضلع کٹیہار بہار کا جلسہ تحفظ ختم نبوت منعقد کیا گیا ہے۔ لہذا آپ تمام ملت کے پروانوں سے کہنا چاہوں گا کہ حیات لے کے چلو، کائنات لے کے چلو، حیات لے کے چلو، کائنات لے کے چلو، اور چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو۔ آپ چلیں، ہم چلیں، بچے چلیں، بوڑھے چلیں، نوجوان چلیں، سب مل جل کر چلیں، جلسہ تحفظ ختم نبوت میں چلیں، بمقام جامع مسجد دارالعلوم بگھور ہاٹ چلیں، بتاریخ 20 شعبان المعظم کو چلیں، 9 فروری کو چلیں، بروز سوموار کو چلیں، بعد نماز مغرب چلیں، ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں چلیں، دل کی دنیا کو بدلنے کے لیے چلیں، اکابرین بزرگان دین کی روحانی حقانی عرفانی بیانات کو سننے کے لیے چلیں، اسلام کی حقانیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت، قرآن و حدیث کی بقا و تحفظ و اسلامی احکامات کے زیورات سے مالا مال ہونے کے لیے چلیں، جلسہ تحفظ ختم نبوت میں چلیں، جامع مسجد دارالعلوم بگھور ہاٹ چلیں، 20 شعبان المعظم کو چلیں، 9 فروری کو چلیں، سوموار کو چلیں، بعد نماز مغرب چلیں، اور چل کر زیر نگرانی حضرت مولانا عبداللطیف صاحب قاسمی ناظم دارالعلوم بگھور ہاٹ وہ صدر سماج سدھار کمیٹی بگھور ہاٹ کا استقبال کریں، ان کے بیانوں کو سنیں۔ ان کے علاوہ حضرت مولانا و مفتی حسین احمد قاسمی صاحب صدر المدرسین دارالعلوم بگھور ہاٹ وہ حضرت مولانا ہارون رشید صاحب رحمانی نائب صدر سماج سدھار کمیٹی بگھور ہاٹ کا استقبال کریں، ان کے بیانوں کو سن کر جلسہ تحفظ ختم نبوت کو کامیاب بنائیں۔ من جانب سماج سدھار کمیٹی بگھور ہاٹ وایا بارسوئی ضلع کٹیہار بہار۔ ہمیں آخری سانسوں تک یہ فرض نبھائیں گے، اسلام کے پرچم کو، اسلام کے پرچم کو سب مل کے اٹھائیں گے، اسلام۔ برادران اسلام، بگھور ہاٹ کے نوجوانوں نے
اس پروگرام کے لیے آپ کو دعوت دیتے ہوئے یہ پیغام کہا ہے 9 فروری کے لیے، سوموار کے لیے، بعد نماز مغرب کے لیے، جلسہ ختم نبوت کے لیے، کہ ہم نے ہر شام چراغوں سے سجا رکھی ہے، ہم نے ہر شام چراغوں سے سجا رکھی ہے، آپ کے آنے کی شرط بہاروں سے لگا رکھی ہے، نہ جانے آپ کس گلی سے آئیں گے، نہ جانے آپ کس گلی سے آئیں گے، ہم نے ہر گلی پھولوں سے سجا رکھی ہے، ہم نے ہر گلی پھولوں سے سجا رکھی ہے۔ چلو چلیں، چلو چلیں، جامع مسجد دارالعلوم، جامع مسجد دارالعلوم بکھور ہاٹ چلیں، بکھور ہاٹ چلیں، 20 شعبان المعظم کو چلیں، 20 شعبان المعظم کو چلیں، 9 فروری کو چلیں، 9 فروری کو چلیں، چلو چلیں، چلو چلیں، روز سوموار کو چلیں، روز سوموار کو چلیں، بعد نماز مغرب چلیں، بعد نماز مغرب چلیں، چلو چلیں، چلو چلیں، جلسہ تحفظ ختم نبوت میں چلیں، تحفظ ختم نبوت میں چلیں، تحفظ ختم نبوت میں چلیں۔